السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم. عن موسى بن طلحة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وضع أحدكم بين يديه مثل موخرة الرحل فليصلي ولا يبالي من مر وراء ذلك. سترے کے مسائل بیان کرتے ہیں اور اس سلسلے میں کچھ حدیث وہ ذکر کروں گا. یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ اکثر ساتھی جو ہے اس کا اہتمام نہیں کرتے. بہت سی مساجد میں اس کا اہتمام نہیں کیا جاتا اور خلاصہ اس مسئلے کا وہ یہ ہے کہ انسان جب بھی نماز پڑھے تو وہ کسی آڑ کے سامنے وہ نماز پڑھے. جیسے مثال کے طور پر دیوار ہے، جیسے یہ ستون ہے، پلر ہے، جیسے کوئی بندہ بیٹھا ہوا ہے. اگر کھلی میدان میں انسان نماز پڑھتا ہے اور اس کے آگے لوگ گزرتے ہیں تو یہ طریقہ صحیح نہیں ہے. جو شخص وہ سترے کا اہتمام نہیں کرتا وہ غلطی پر ہے، غلطی کر رہا ہے. لیکن اگر کوئی شخص وہ سترے کے قریب کھڑا نہیں ہے اور کوئی اس کے آگے سے گزر رہا ہے تو گزرنے والا بھی غلطی کر رہا ہے. اور اگر کوئی جو ہے وہ اس نے سترے کا اہتمام کیا ہوا ہے اور اس کے باوجود کوئی جو ہے وہ اس بندے نماز پڑھنے والے اور سترے کے درمیان جو جگہ ہے اس سے گزر رہا ہے تو یہ بہت بڑی سخت غلطی کر رہا ہے. اس بندے نے اپنے طور پر اہتمام کر لیا. اب کوئی شخص ادھر کھڑا ہوا ہے اور کوئی ضرور وہاں کھڑا ہوا ہے، وہاں جا رہا ہے قرآن اٹھانے کے لیے اور اس کے درمیان جا رہا ہے. بھائی پیچھے سے چلے جاؤ. اب اس نے اتنا کر لیا کہ دیوار کے قریب کھڑا ہو گیا ہے اور تم اس کے باوجود جا رہے ہو تو اس لیے نمازی اس کو روکے گا ایسے شخص. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی اپنے سامنے پالان کی پچھلی لکڑی کے برابر کچھ رکھ لے تو نماز پڑھے اور پرواہ نہ کرے جو چیز اس کے آگے سے گزر جائے. اچھا اگر ایک شخص ہے وہ یہاں پر کھڑا ہوا ہے، ستون اس کے سامنے ہے، اب اس کے سامنے سے جو بھی گزر رہا ہے تو گزر جائے، کوئی مسئلہ نہیں. اس نے سامنے کوئی سترے کی حیثیت سے کوئی چیز رکھی ہوئی ہے اور اس کے سامنے سے کوئی گزر رہا ہے سترے کے آگے سے، پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں. وہ گزرنے والا بھی گنہگار نہیں ہے، اس کو بھی نقصان نہیں ہو رہا. ورنہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ احادیث میں ذکر ہے کہ سیاہ کتا، کالا کتا اور گدھا، اسی طرح عورت جو حیض والی عورت ہے وہ سامنے سے گزرتی ہے تو نماز جو ہے وہ باطل ہو جاتی ہے. اور کچھ علماء نے کہا کہ باطل نہیں ہوتی لیکن اس کا جو ثواب ہے اس میں کمی آ جاتی ہے، نقصان ہو جاتا ہے نماز کا. تو اس کا خیال رکھنا چاہیے. پھر سترے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف چیزیں جو ہے وہ استعمال کی ہے. جیسے اس حدیث میں تذکرہ کیا تو کبھی جو ہے وہ پرچہ جو ہے وہ سامنے رکھا ہے، کبھی ایسا کیا ہے کہ انہوں نے کسی اونٹنی کے سامنے جو ہے وہ اونٹنی سامنے کھڑی کی ہے اور پھر نماز پڑھی. تو یہ مختلف روایات ہے. کوئی نہ کوئی رکاوٹ ہو، کوئی بھی ہو، آپ اس کے سامنے نماز پڑھیں. آپ کے آگے وہ رکاوٹ ہے، آپ نماز پڑھیں. اس لیے مثال کے طور پر یہ کوئی ایسی جگہ ہے جہاں پر سترے کا کوئی انتظام نہیں. اب یہ بندہ جا رہا ہے، اس سے کہا بیٹھ جاؤ، میں نماز پڑھتا ہوں پھر اس کے بعد جاؤ، تو یہ سترہ بن جائے گا.
عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یعرض راحلتہ وهو یصلی الیہا، اپنی اونٹنی کو قبلہ کی طرف کر کے اس کی طرف نماز پڑھتے تھے۔ اور اسی طرح ابو جحیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابطح میں تھے۔ یہ ایک جگہ ہے مکہ میں، ایک سرخ رنگ کے لال چمڑے کے وہ شامیانہ تھا، خیمہ تھا، اس میں تھے۔ بلال رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وضو کا پانی لے آیا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا۔ تو صحابہ کرام کی اکثر عادت ہوتی تھی کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرمایا کرتے تھے، وضو کیا کرتے تھے، تو اس کا جو پانی گرتا اس کو اپنے ہاتھوں میں لیتے، اور کبھی ایسا ہوتا جو پانی بچا رہتا تو اس بچے ہوئے پانی کو وہ لیتے تھے تبرک حاصل کرنے کے لیے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو چیز جو ہے مناسبت رکھتی تھی، اس کا لباس، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چادر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک، اسی طرح وہ جب وضو کرتے اس کا پانی، اگر کلی کرتے وہ پانی جو ہے وہ کسی برتن میں ڈال دیتے۔ بعض روایت ایسی بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا ہے کہ اس کو استعمال کر، اس کو پی لو، تو وہ برکت والے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نشیات سے تبرک جو ہے وہ حاصل کیا جا سکتا ہے۔ بلکہ ام سلیم رضی اللہ عنہا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے کو ایک بوتل میں وہ جمع کیا تھا اور گھر میں رکھتی تھی، پھر خوشبو میں استعمال کرتی اس کو۔ لیکن اس کے علاوہ کسی صحابی کے لیے یہ چیز ثابت نہیں ہے کہ صحابہ کرام نے ان کے ساتھ بھی یہ معاملہ کیا، حالانکہ بڑے بڑے صحابہ کرام تھے، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، عمر، عثمان غنی، علی رضی اللہ عنہ، کسی کے ساتھ جو ہے ایسا معاملہ اور صحابہ کرام نے پھر نہیں کیا۔ تو اس لیے یہ جو لوگ پھر پیروں مرشدوں کے ساتھ اس طرح کے معاملات کرتے ہیں وہ صحیح نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ خاصیتیں اور ان خصوصیات میں سے ایک بات یہ بھی، تو کچھ صحابہ کرام نے، جیسے ایک عورت آئی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خوبصورت چادر جو ہے اپنے ہاتھوں سے تیار کر کے لائی، وہ دے دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہن لیا، لوگ خوش ہوئے کہ اچھا لگ رہا ہے ان کے ساتھ۔ ایک صحابی نے کہا مجھے دے دو، تو اور صحابہ کہنے لگے کہ تم نے کیوں مانگی؟ آپ کو پتہ ہے جب اللہ کے نبی سے کوئی چیز مانگتے ہو تو وہ دیتا ہے، انکار نہیں کرتا۔ اس نے کہا میں نے صرف اس لیے لیا کہ یہ چادر جو ہے اللہ کے نبی نے پہن لیا تھا تو یہ میرا کفن ہو جائے، جب میں مر جاؤں تو اسی میں مجھے کفن دیا جائے۔ تو ایسا ہی ہوا، پھر بعد میں اس نے کفن کے لیے رکھ لیا اس کو۔ اور بھی صحابہ کرام جیسے عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ سے بھی اس طرح وہ ثابت ہے۔ کچھ صحابہ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک ان کے پاس تھے، جو سر کے بال تھے وہ رکھے ہوئے تھے۔ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بال کاٹے تو دائیں حصے کا بال جو ہے لوگوں میں تقسیم کیے، اور یہ بائیں حصے کا جو ہے وہ سارے کے سارے ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کو دے دیے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اس کے پاس بھی کچھ ایسی چیزیں تھی، اور اس نے پھر بعض صحابہ کرام نے وہ کہا تھا کہ اس کو ہمارے ساتھ دفن کیا جائے، تو وہ ان کے ساتھ بھی دفن ہوا ہے۔ تو آج کل جو ہے کوئی گارنٹی سے نہیں کہہ سکتا ہے کہ یہ چیز جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ دو مسئلے میں نے بیان کیے، ایک تو یہ کہ اللہ کے نبی کی ذات کے علاوہ کسی اور کے ساتھ اس طرح معاملات نہیں کرنے چاہیے۔ دوسرے یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب اگر کوئی چیزیں ہیں تو بالکل اس سے برکت حاصل کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ ثابت ہو جائے کہ یہ واقعی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن ایسا کوئی ثابت نہیں کر سکتا، کیونکہ اکثر چیزیں جو ہے وہ چلی گئی اس کے ساتھ ہی۔ لوگ صحابہ کرام، کسی کا کفن ہو گیا، کسی نے اپنے قبر میں اپنے وصیت کر لی کہ میرے ساتھ رکھ دی جائے، تو آج اگر کوئی کہے کہ یہ اس کا امامہ ہے، یہ ان کے بال ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے،
تو ان چیزوں کے دھوکے میں نہیں آنا چاہیے۔ تو کسی کو پانی ملا اور کسی کو نہ ملا، تو جس کو نہ ملا تو اس نے دوسرے سے لے کر اب چھڑک لیا اپنے اوپر تھوڑا سا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرخ جوڑا پہنے ہوئے باہر نکلے۔ اب بعض چیزیں ایسی ہے جیسے مثال سفید لباس ہے۔ اب سفید لباس یہ مرد بھی پہن سکتے ہیں، عورتیں بھی پہن سکتی ہیں، لیکن عورتیں اس طرح بنائیں اس کو کہ مردوں کے ساتھ مشابہت نہ ہو، اس میں جو ہے نا وہ ڈیزائن وغیرہ کر کے وہ پہن سکتی ہے، لیکن بالکل اگر مردوں کی طرح بناتی ہے تو مردوں کی مشابہت کی وجہ سے ان کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ باقی سفید لباس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اسی طرح لال جوڑا عورتیں پہن سکتی ہے، مرد حضرات بھی پہن سکتے ہیں، لیکن مرد حضرات جو پہنے وہ عورتوں کی طرح نہ ہو، اس میں اس طرح کام نہیں ہوا۔ یہ سیاہ لباس جو ہے، کالا لباس اگر کسی غم وغیرہ کی نشانی کے لیے نہ ہو، کوئی خاص عقیدہ اس سے منسوب نہیں کیا ہو کسی نے، تو پہن سکتا ہے، بندہ لے لے۔ اور اس میں یہ بھی نہیں ہے کہ جوان ہے تو وہ پہن سکتا ہے، بوڑھا نہیں پہن سکتا۔ اچھا بعض لوگ جو ہے کہتے ہیں کہ تیری عمر دیکھو اور یہ اس طرح لباس پہن لیا۔ اب جب تک انسان زندہ یہ جوان ہے، کوئی چیز حرام نہیں ہے، جائز اور حلال چیزوں میں سے نہ بچوں کے لیے، نہ جوانوں کے، نہ بوڑھوں کے لیے۔ ایک بوڑھا ہے اچھا خاصا لباس، زبردست قسم کا لباس پہنتا ہے، پہنا کرے، کہاں سے آئے کہ حرام ہے؟ وہ جو چیز جوان کے لیے حرام ہے کہ تکبر نہ کرے، اور اسی طرح جو ہے وہ شہرت کا لباس جو نہیں وہ نہ پہنے، کہ اس کا مقصد ہی یہی ہے، نیت یہی ہے کہ میں اس طرح لباس پہنتا ہوں کہ لوگ واہ واہ کرے، اور کسی نے اس طرح لباس پہنا ہی نہیں ہو، شہرت ہو جائے، تو وہ پھر بوڑھے کے لیے بھی منع ہے، جوان کے لیے بھی منع ہے۔ حرام کمائی کا لباس ہو تو وہ دونوں کے لیے منع ہے۔ تو اسے یہاں جتنے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ ذہن میں رکھیں، جو ہے اپنے آپ کو خوب سجائیے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی حرام نہیں ہے کام، بالکل جائز ہے۔ اچھا لباس، اچھے جوتے، اچھی قسم کی ٹوپیاں، اور خوب جو وہ اپنا زیبائی جس طرح کر سکتے ہیں کیا کریں۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ آپ تو جوان ہیں ابھی، ٹھیک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرخ جوڑا پہنے ہوئے باہر نکلے، گویا میں اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پنڈلیوں کی سفیدی دیکھ رہا ہوں۔ اب یہ ہے کہ ازار اونچا ہونا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور بلال رضی اللہ عنہ نے اذان دی۔ اچھا اذان کا ایک مسئلہ بیان کرا، میں نے ان کے منہ کی پیروی کی جو دائیں بائیں کی طرف پھیر کر کہتے تھے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح۔ اس میں دو طریقے ہیں، اذان کوئی شخص دے رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے حی علی الصلاۃ، پھر اس طرف حی علی الفلاح، اور یا اس طرح کرتا ہے دونوں طرف حی علی الصلاۃ جب کہتا ہے تو اسی طرف دائیں طرف بھی حی علی الصلاۃ اور حی علی الصلاۃ، اور پھر حی علی الفلاح حی علی الفلاح، دونوں اس بائیں طرف ہوتا ہے۔ دونوں طریقے جو ہے وہ جائز ہے، ٹھیک ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک برچھا جو ہے وہ گاڑا گیا، جو جنگی ایک قسم کا ہتھیار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اور ظہر کی 2 رکعتیں پڑھی، یعنی سفر کی حالت میں تھے تو قصر نماز ادا کی۔ اچھا سفر کے حوالے سے بھی کچھ لوگ کہتے ہیں جہاز میں جا رہا ہے اور اس نے روزہ نہیں رکھا۔ تم صرف یہ بتاؤ یہ سفر ہے کہ نہیں، جہاز میں جانا سفر ہے کہ نہیں؟ جب سفر ہے تو قرآن و حدیث میں سفر ہی کا ذکر ہے، یہ ذکر نہیں ہے کہ سلیمان علیہ السلام کے تخت جو اگر اس پہ جا رہا ہو تو اس کے لیے روزے کی اجازت نہیں ہے کہ وہ توڑ دے۔ کیا یہ جہاز کا ذکر پہلے سے موجود نہیں تھا؟ کہ سلیمان علیہ السلام کے تخت کا ذکر نہیں تھا؟ تو اللہ کے نبی بیان کر دیتے کہ اگر کوئی اس طرح ہو
تو پھر وہ روزہ جو ہے وہ نہیں توڑ سکتے. باقی اگر گدھوں پر اور اونٹوں پر اور خچر پر گھوڑوں پر سوار ہو کے جا رہا ہے تو پھر یا پیدل جا رہا ہے تو وہ اس کو ہی اجازت ہے, ان کو اجازت نہیں ہے. تو یہ عجیب قسم کی لوگوں کی وہ بعض حرکتیں ہوتی ہیں, اور جب اپنے اوپر آتا ہے تو بڑی بڑی آسانیاں تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور دوسروں کے لیے دیکھو اچھا خاصا اور اس نے روزہ نہیں رکھا. ریل گاڑی میں جائے اس کو برا پلا, اور جہاز میں تو بالکل جو ہے اس کو ایسا سمجھتے ہیں. تو کوئی مسئلہ نہیں, آپ ریل گاڑی کا سفر کر رہے ہیں, آپ جہاز کا سفر کر رہے ہیں, سفر ہے تو بس آپ قصر کر سکتے ہیں, نماز کا 2 رکعت پڑھ سکتے ہیں. اور اسی طرح اگر روزے کا رمضان کا مہینہ ہے تو آپ روزہ اگر نہ رکھنا چاہے تو نہ رکھے, بعد میں اس کی قضا دے دیں. اور اگر کوئی رکھتا ہے, یہ بھی خیال رکھیں, اگر کوئی کہتا ہے کہ میں سفر میں رکھ سکتا ہوں, آسانی ہے میرے, تو رکھے. صحابہ کرام رکھنے والوں کو بھی برا نہیں کہتے تھے, اور نہ رکھنے والوں کو بھی وہ رکھنے والے برا نہیں کہتے تھے. اسی طرح اگر کوئی جو ہے وہ کہتا ہے کہ میں یہ فرض نماز جو 2 رکعت کرنا یہ اجازت ہے, میں پوری پڑھتا ہوں, تو پوری پڑھے. لیکن اگر کہتا ہے کہ نہیں 2 رکعت نہیں پڑھنی چاہیے, یہ پھر غلط ہو جاتا ہے. اگر کوئی ویسے اس کو مسئلہ معلوم ہے اور وہ مانتا ہے کہ 2 رکعت جو ہے اس کی اجازت ہے کہ 2 رکعت ادا کی جائے فرض, لیکن کہتا ہے کہ میں پوری پڑھتا ہوں, ٹائم ہے میرے پاس وغیرہ, پڑھ. تو اس مسئلے کا بھی خیال رکھنا چاہیے. اسی طرح وہ مسئلہ جو میں نے پہلے اس کی طرف اشارہ بھی کیا کہ اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے اور اس کے آگے سے کوئی گزرنا چاہ رہا ہے, سترے کے آگے سے نہیں, سترے اور اس کے درمیان وہ جا رہا ہے, تو اس شخص کو ہاتھ سے روکنا چاہیے, اشارے سے. اگر وہ اشارے سے نہیں سمجھا تو اس کو پکڑ لو, اور پھر بھی وہ گزرے تو اس کو تھوڑا دباؤ تاکہ وہ گزرے نہیں, کیونکہ گزرنے کا جو ہے وہ گناہ ہے. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اذا کان احدکم یصلی, جب تم میں سے کوئی نماز پڑھ رہا ہو تو اپنے سامنے سے کسی کو نہ نکلنے دے, بلکہ اس کو دفع کرے جہاں تک ہو سکے. اگر وہ نہ مانے تو اس سے لڑے, کیوں؟ کیونکہ وہ شیطان ہے. اذا کان احدکم یصلی فلا يدع احدا يمر بين يديه وليدرعه ما استطاع فإن ابى فليقاتله فإنما هو شیطان. یعنی شیطان کی طرح حرکت. شیطان بھی کیا کرتا ہے, نماز میں آتے انسان کو ڈسٹرب کرتا ہے, نماز خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو یہ شخص بھی شیطان والا کام کر رہا ہے, تو اس لیے اس سے کہا گیا یہ شیطان ہے, فإنما هو شیطان. اچھا, یہ عملی طور پر پھر ایسا ہوا بھی ہے, ایسے واقعات ہیں صحابہ کرام کے درمیان کہ انہوں نے زبردستی کسی کو روکا ہے آگے گزرنے سے. جیسے ابو صالح سمان رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں ابو سعید رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھا, وہ نماز پڑھ رہے تھے, جمعے کا دن تھا, اور سامنے اس کا سترہ تھا, آڑ تھی, لوگوں سے علیحدہ وہ نماز پڑھ رہے تھے, کوئی نفل وغیرہ. اتنے میں ایک نوجوان شخص آیا اور اس نے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کے سامنے سے نکلنا چاہا. تو ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے دفع فی نحرہ, اس کے سینے میں مارا. اس نے دیکھا وہ جو بندے, اس نے پھر دوبارہ دیکھا تو اور کوئی راستہ اس کو نظر نہیں آیا, تو دوبارہ وہاں سے گزرنا چاہا. تو ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے اور زور سے ایک ماری اس کو, تو وہ شخص اب سیدھا کھڑا ہو گیا اور ابو سعید رضی اللہ عنہ سے گویا کہ لڑنے لگا اس طرح. تو لوگوں نے آ کر اس کو روکا, اس نوجوان کو, مضبوط بندی کو. تو وہ وہاں سے نکلا, اور اس وقت جو ہے مدینہ کا حاکم جو ہے وہ مروان تھا,
اس کے پاس گیا، شکوہ کیا، شکایت درج کی. تو پھر ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ اس کے مروان کے پاس گئے تو مروان نے اس سے کہا کہ تو نے کیا کیا جو تیرے بھائی کا بیٹا شکایت کرتا ہے؟ تو صحابی نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ جب کوئی تم میں سے کسی چیز کی آڑ میں نماز پڑھے اور کوئی شخص اس کے سامنے سے نکلنا چاہے تو اس کے سینے پر مارے، اگر وہ نہ مانے تو اس سے لڑے کیونکہ وہ شیطان ہے. تو عملی طور پر یعنی اس قدر اس کا خیال رکھنا چاہیے. اب بعض لوگ جو ہے آ جاتے ہیں، سامنے جگہ ہے، کافی جگہ ہے، اور وہ یہ یہاں کھڑے نہیں ہوتے، وہاں کھڑے ہو جاتے، تیسری صف میں، چوتھے صف میں کھڑے ہو جاتے. اچھا، ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ پہلی صف کی کس قدر جو ہے وہ فضیلت ہے، کہ اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ کس قدر اس کی فضیلت ہے تو اس کے اوپر لڑنے لگیں گے اور پھر آپس میں قرعہ ڈالیں گے. اور پہلی صف جو ہے اس کی اچھے خاصے جو ہے اس پر احادیث موجود ہے. اب لوگ کیا کرتے ہیں، پہلی صف میں جگہ ہیں اور پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، پیچھے کھڑے ہو گئے ہیں، سب کو حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتے. تو پہلی صف کو حاصل کرنے کا جو ہے وہ اہتمام کرنا چاہیے. تو اس میں فائدہ یہ بھی ہو جائے گا کہ سترے کے بھی قریب ہو جاؤ. پھر لوگ جو آنے والے ہوں گے، پیچھے آتے ہیں، وہ آپ کے پیچھے کھڑے ہوں گے تو ان کے لیے بھی مسئلہ نہیں ہوگا. اچھا، اس کے گناہ کے حوالے سے ایک حدیث ہے اور صحابی کا نام ہے ابو جہیم رضی اللہ عنہ. وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر نمازی کے سامنے سے گزرنے والا جانے کہ جو وبال عذاب اس پر ہے، اگر اس کو یہ پتہ چل جائے کہ اس کا نقصان کس قدر ہے کہ اس نمازی کے سامنے سے میں گزر رہا ہوں، تو اگر 40 تک وہ کھڑا رہے تو یہ بہتر ہو اس کے لیے اس کے سامنے گزرنے سے. تو یہ راوی کہتا ہے کہ میں نہیں جانتا کہ اس نے 40 دن کہے، 40 مہینے کہے یا 40 سال کہے. مثال کے طور پر اس کو سمجھانے کی غرض سے کہہ رہا ہوں، اگر ایک شخص ہو، اس سے کہا گیا اگر تو یہاں سے ہلا تو آپ کو بجلی کا کرنٹ لگے گا اور شدید قسم کا لگے گا، تو وہ وہاں پر جب تک جہاں تک اس کی جو ہے وہ ہمت ہے وہ کھڑا ہی ہوگا، وہاں سے ہلے گا نہیں. کہ ہلے گا کیوں؟ کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ اگر ہلوں گا تو کرنٹ لگے گی، تکلیف ہوگی. تو اسی طرح اگر یہ جس کا اس نمازی کے سامنے سے گزرنے کا گناہ جو ہے اور اس کا جو وبال اور عذاب و سزا ہے کسی کو پتہ چل جائے تو وہ 40 سال تک وہاں کھڑا ہوگا لیکن وہاں سے گزرنے کی ہمت وہ نہیں کرے گا. تو یہ معمولی مسئلہ نہیں ہے، دیکھنا چاہیے، سوچنا چاہیے. اور اسی طرح ایک اور مسئلہ اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی شخص سامنے، جیسے ڈیرے میں بندہ نماز پڑھتا ہے، کمرے میں گھر میں نماز پڑھتا ہے، کوئی سامنے جو ہے وہ سویا ہوا ہے، کمرے ہوتے نا، چارپائی پر سویا ہوا یا بستر پر سویا ہوا ہے، چاہے مرد ہو چاہے خاتون ہو، تو بالکل آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، اس سے آپ کی نماز کو کوئی نقصان نہیں ہوتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے اور عائشہ رضی اللہ عنہا سامنے لیٹی ہوتی تھی، تو اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی نقصان اس کا وہ نہیں ہے. اسی طرح ایک شخص ہے، جیسے مثال کے طور پر ایک بھائی یہاں بیٹھا ہو اور پیچھے ایک شخص جو ہے وہ آیا اور کھڑا ہو گیا، تو یہ شخص اس کے لیے سترا ہے، نماز پڑھ لے. کوئی جانور ہو مثال، اس کو باندھا ہوا ہے یا وہ بیٹھا ہوا ہے اور کوئی وہاں نماز شروع کر دیتا ہے تو وہ اس کے لیے سترا بن جائے گا، آڑ ہو جائے گی. اس جانور کے سامنے آگے سے اگر کوئی گزرتا ہے تو گزر جائے، اس کو کوئی پریشانی کا سامنا نہیں ہوگا، کوئی گناہ میں مبتلا وہ نہیں ہوگا. تو یہ
کچھ مسائل تھے سترے کے حوالے سے کہ اس کا اہتمام کرنا چاہیے. سب سے پہلے کام تو یہ ہوتا ہے کہ انسان سترے کے قریب کھڑا ہو. اور یہ سنت میں جیسے صبح کی سنت ہے نا، جو 2 رکعت سنت ہے، تو اس میں بھی پھر بہت سی سنتیں ہوتی ہیں. بندہ جو ہے وہ اذان کے فوراً بعد اس کو پڑھ لے، گھر میں پڑھ لے، پھر نماز فرض کے لیے مسجد آئے. اسی طرح تھوڑا جو ہے وہ کروٹ پر لیٹ جائے، جو آج کل لوگ اس پہ عمل نہیں کرتے ہیں، تھوڑا لیٹ جائے. ایسا بھی نہیں کہ وہ سو جائے. اسی طرح وہ جو 2 رکعت سنت ہے اس کو مختصر کر کے پڑھی جائے، اور پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسری رکعت میں قل ھو اللہ احد پڑھی جائے. اسی طرح سنتوں کے بعد جو دعا ہے وہ پڑھی جائے. تو ایک ہی سنت میں بہت سی پھر سنتیں ہوتی ہیں. ایک عمل جو ہے آپ اس کو خوبصورت بنانا چاہتے ہو تو اور بہت سی چیزیں ہیں اس کو لگاؤ. بعض لوگ جو ہے وہ ان کا گھر ہوتا ہے یا گاڑی ہوتی ہے، یہاں تک کہ کچھ لوگوں نے سائیکل خریدا ہوتا ہے اور اس کو اتنا سجایا ہوتا ہے. سجاتے ہیں گاڑی کو، بائک کو سجایا ہوتا ہے، دکان کو سجایا ہوتا ہے. تو ہم اپنے نیک اعمال کو کیوں نہیں سجاتے؟ بہت سی سنت اس میں داخل کریں، بہت آداب کے ساتھ، خشوع اور خضوع کے ساتھ اور طریقے کے ساتھ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام جس طرح پڑھتے تھے اس کے مطابق جو ہے ہم اس کو پڑھیں اور زیادہ خوبصورت بنا دیں اس کو. کیونکہ ان اللہ یحب المحسنین، محسنین کون ہوتے؟ جو بہت خوبصورت عمل کرتے ہیں. خوبصورت عمل حسن سے ہے نا، خوبصورت عمل. اور خوبصورتی کی کم سے کم جو ہے وہ طریقہ یہ ہے کہ آپ عمل کرو اس طریقے سے. عمل احسان، احسان کیا ہے؟ اس طریقے سے عمل کرو کہ رب العالمین آپ کو دیکھ رہا ہے. جو بھی ہم نیک عمل کریں، تلاوت کریں، ذکر اذکار کریں، نماز پڑھیں، درس سنیں، خطبہ سنیں، تو اس عقیدے کے ساتھ کہ رب العالمین ہمیں دیکھ رہا ہے تو انشاءاللہ ہم محسنین بن جائیں گے اور اللہ رب العالمین ہم سے محبت کرے گا. اقول قولی ھذا استغفر اللہ.